میں تنہائی میں کئی بار یہ بات سوچتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا تو عاشق ہے، تو نہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ کہنا کفر ہو سکتا ہے، اور ہاں کہوں تو مجھے لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ ہم لوگ عاشق ہوں گے۔ عاشق لوگ کون تھے ذرا سن، حضور کے کون تھے؟ ایک جوان تھا، اس جوان کو حضور سے عشق ہو گیا، عشق ہوا، اللہ کرے آپ کو بھی ہمیں بھی ہو جائے۔ کچھ وہ جوان کے گھر کسی نے جا کے چگلی کر دی، تمہارا بیٹا تو محمد کا عاشق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا گھر دیہات میں تھا، گاؤں میں تھا۔ جیسی وہ نوجوان پہنچا، ان کا نام بھی سن لیں، عبداللہ اس جوان کا نام تھا۔ جیسی گھر پہنچا، باپ نہیں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں، چچا نے پالا تھا، چچا نے پالا تھا۔ جیسی چچا بڑا کٹر تھا، منکر اسلام، پکا دشمن تھا حضور کا۔ جیسے سنا میرا بھتیجا محمد عربی کا عاشق ہو گیا، لوہا نکالا، لوہے کی چھڑی نکالی اور عبداللہ کو خوب مارا۔ کیا کہا؟ محمد کو چھوڑ دے۔ مار کھاتے کھاتے جسم پہ نشان آ گئے۔ عبداللہ مسکرا کے کہتے تھے وہ چھوڑنے کی چیز ہی نہیں ہے نا، ان سے عشق یہ ہے۔ وہ مار کھا کے بھی حضور کو نہیں چھوڑتے، مار کھاتے، نہیں چھوڑوں گا ان کو، نہیں چھوڑوں۔ دوسرے دن پھر چچا نے نکالا، چھاؤ خوب مارا۔ ماں دیکھتی ہے، بیوہ ماں ہے، کیا کروں، کیسے یہ عاشق بن گیا، ان کی طرف چلا کیسے گیا۔ خوب باتیں کرتی ہے ماں، کوستی ہے اپنے آپ کو کہ کیا کروں، میں بیوہ ہوں، چچا نے پالا، اسی کا حق ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ آخر کار کہتے ہیں کہ جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ عبداللہ مار کھاتے کھاتے ہارے نہیں، جیت گئے۔ چچا ہار گیا، سوچا کہ روز مارتا ہوں، یہ مار کھاتا لیکن ان کو چھوڑتا نہیں۔ کیا عشق تھا صحابہ کا۔ اب اس نے مارنا چھوڑ دیا۔ عبداللہ روز رات کو روتے، پوری رات بھر روتے، رات بھر روتے۔ صبح آتے ماں کے پاس بیٹھتے، امی پوری رات میرا محبوب مجھے یاد آتا ہے، اب میں مدینے جانا چاہتا ہوں، ایک بار ان سے ملوں، بہت دن ہوئے ہیں، بہت دن ان کو دیکھا نہیں، بہت یاد آتی ہے حضور کی، بہت یاد۔ اور ایک بات بتاؤں، جس دن حضور کی یاد آ جائے نا، اس دن بہت دعا کیا کرو، کیونکہ حضور کی یاد یوں ہی نہیں آتی۔ صوفیہ کہتے ہیں جب حضور اپنی قبر میں ہمیں یاد کرتے ہیں تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ بنکاپور والوں، آج شاید ہمارا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا کی چھاؤں میں، اس لیے آج وہ ہمیں یاد آتے ہیں، آج وہ ہمیں یاد آتے۔ حضور یاد آتے تو مقدر کی معراج ہوتی، تم کیا سمجھتے ان کی یاد کو؟ کوئی عبادت ان کی یاد میں رونے کی طرح نہیں ہے۔ حضور یاد آتے، صبح ماں جاؤں، ماں کہتی بیٹا تیرا چچا تجھے اجازت نہیں دے گا، ابھی تو اس نے مارنا پیٹنا بند کیا، وہ بہت مارے گا بیٹا تجھے، تو نہ جانا۔ ماں ہوتی نا، ماں سے روز کہتے۔ ایک دن ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹا ٹھیک ہے اگر تیرا چچا اجازت دے چلا جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چچا کے سامنے جا کے کھڑا ہو، عاشق نڈر ہوتا ہے، سب جھیلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کھڑے ہو گئے، چچا کیوں آیا؟ چچا محبوب کی یاد آتی، آقا کی، بہت دن ہوئے ان کو دیکھے ہوئے، بہت یاد آتی ہے، ان کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ اچھا جانا ہے، جا ٹھیک ہے۔ اب دیکھو امتحان، عشق امتحان لیتا ہے، جانا ہے جا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا چچا؟ ابھی جائے گا نا ان سے ملنے، دوبارہ میرے گھر میں لوٹ کے نہیں آنا، یہ گھر میرا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، تیری ماں کو میں نے پالا ہے، تیرا باپ مر گیا تھا تیرے بچپن میں تجھے چھوڑ کے، میں نے پالا ہے تجھے، جائے گا واپس نہیں آنا گا۔ بولو میں اور تم ہوتے تو کیا ہوتا؟ اتنی تقریریں سن کے ہم نمازی نہیں بنتے، گھر چھوڑتا کوئی؟ جو بے نمازی پن نہ چھوڑ سکے، جو گناہ نہ چھوڑ سکے، وہ گھر چھوڑتا؟ لیکن وارے عاشق تیری عظمت کو سلام، اللہ ہماری نسلوں کو عشق رسول دے دے۔ جیسے چچا نے کہا پلٹ کے مت آنا میرے گھر میں، عبداللہ کہتے چچا اگر اتنے سستے میں نبی کی زیارت ہوتی ہے تو تیار ہو، وعدہ کرتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ چچا غصے میں آ گیا، اس نے کہا صرف گھر نہیں، جتنی رقم اور پیسے جمع کر رکھے سب یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ چچا یہ بھی سستا سودا ہے،
ایک ایک پائی چھوڑ کے جاؤ، میں کچھ نہیں لے کے جاؤں۔ اب وہ اور غصے میں آیا اور کڑی شرط رکھی، تیری ماں سے پوچھ، گھر اور پیسے صرف میرے نہیں ہیں، یہ تیرے بدن پہ جو کپڑے ہیں نا وہ کپڑے بھی میرے ہیں، اگر تو اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے اتار میرے کپڑے، اور کپڑے اتار کر ایسے جا، بغیر کپڑوں کے جا، بغیر کپڑوں کے۔ میں کہہ رہا ہوں اس بدبخت نے کچھ اور کہا، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ کپڑے اتار۔ بولو جوان جوان کسی کو کوئی کپڑے چھیننے کی بات کرے دل پہ کیا گزرے گی؟ اے عاشقو تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، اے میرے نبی کے اصحاب تم پر میرے ماں باپ میری نسل قربان، میری جان قربان۔ گھر چھوٹ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ماں جیسی نعمت چھوٹ رہی ہے، گھر چھوٹ رہے، پیسے کوڑی سب، اور آخری میں کہتے کپڑے بھی اتار۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر اتنا سستا سودا ہے محبوب کی زیارت کا کہ تیرے کپڑے اتار کر کے ان کی زیارت ہوتی ہے تو یہ بھی آسان ہے، یہ لے تیرے کپڑے۔ ستر چھپایا، کپڑے اتارے، ماں کو آخری مرتبہ دیکھنے، ماں اس نے تو گھر سے نکال دیا، پیسے چھین لیے، کپڑے بھی ماں نے کہا ماں ہوں نا، کچھ نہیں مدد کر سکتی، میرا دوپٹہ لے، جلدی سے بھاگ جا، جلدی جا دوپٹہ لے۔ دوپٹہ لیا، دوپٹے کے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھا، ایک اوپر کو ڈالا، ایک اوپر کو ڈالا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین، دو ٹکڑے والا، دوپٹے کے دو ٹکڑے۔ یہ عشق ہے۔ ماں چھوڑا نبی کے لیے، چچا چھوڑا نبی کے لیے، گھر چھوڑا نبی کے لیے، پیسے کوڑی کپڑے بھی چھوڑ دیے۔ کہا جاتا ہے گانے چھوڑ دو، نعرے تو لگائیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ داڑھی رکھ لو، نعرے خوب لیں، جان قربان ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ فجر کی نماز میں اٹھو، مسجد میں آؤ، سب کر سکتے، مسجد یہ کیا ہے؟ جو کچھ کر رہے ہو تم جانو، عاشق یہ ہوتا ہے۔ ماں چھوڑنا معمولی بات ہے، لیکن عشق نے چھڑوایا۔ کپڑے اتار کر کے دے دینا اور ستر چھپا کر ماں کے پاس سے دو کپڑوں میں۔ بہرحال یہاں تک قربانی کس کی ہے؟ عبداللہ کی۔ جب ایسا عشق ہوتا ہے تو پھر محبوب اپنا بناتا ہے۔ امتی، یہ ہے امتی، میرا، یہ میرے حضور کے لوگ کیسے، کتنے عظیم لوگ ہیں، آپ کو یہاں تک اتنی قربانی آپ اپنے کو دینا پڑ، یہاں تک۔ اب آگے محبوب کیسے سنبھالتے ہیں سنو، نیچے ایک دوپٹہ، اوپر ایک وہ بھی آدھا آدھا ٹکڑا۔ اکیلے چلے عبداللہ، جا رہے رستے میں کچھ خیال ہے عبداللہ، اب ذرا سوچنا، شیطان تو سب کے ساتھ لگا رہتا ہے نا، عاشقوں کو زیادہ ستاتا ہے۔ خیال ہے عبداللہ، وہ عبداللہ اتنا بڑا ڈیسیزن لے لیا تو نے، اتنا بڑا، ارے چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، کپڑے اتار دیے، پیسے دھیلے سب چھوڑ دیا، اور تو نے حضور کو ایک بار دیکھا اور حضور نے تجھے ایک بار دیکھا، حضور نے ایک ہی بار دیکھا نا تجھے۔ اگر تو مدینے گیا اور حضور تجھے پہچان نہ پائے، توجہ ہے، او عبداللہ تو مدینے گیا، حضور تجھے پہچان نہ پائے، کیا بنے گا تیرا؟ تو نے تو سب چھوڑ دیا ان کے لیے، وہ تجھے پہچان۔ بھئی ایسا ہم لوگ سے لوگ کئی بار ملتے ہیں، پھر بھی ہم بولتے ہیں نام کیا ہے یار ذرا بتا، ہے نا، ایسا ہوتا ہے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو ہیں ہی نکمے لوگ، لیکن حضور جانے وفا ہے، حضور جانے وفا۔ ہائے ہائے، جو قدموں کی آہٹ بھی غلاموں کی جانتے ہو وہ حضور ہے۔ سرکار معراج سے ہے تو کیا کہا، بلال میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، جو قدموں کی آہٹ جانتا ہو غلاموں کی وہ میرا نبی کے ساتھ جانے وفا۔ بہرحال تو کہا عبداللہ اتنا بڑا تو نے جو ہے وہ فیصلہ لے لیا، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا؟ فوراً عبداللہ کا عشق نے کہا عبداللہ کیا سوچ رہا ہے، نہ پہچانے نہ پہچانے، وفا تو اسی کو کہتے ہیں، وہ نہ جانے ہم انہیں جانے، بس وہ اپنے پاس نہ بٹھائے کوئی بات نہیں، ہم کہیں بھی زندگی بس وہ یار راضی رہے۔ یہ سوچ رہے ہیں سردی کے دن ہے، ٹھنڈی جیسے جیسے مدینے شریف سے قریب ہوتے ہیں برداشت کے باہر ہوتے ہیں، ٹھنڈی کے دن برداشت۔ اتفاق نصیب دیکھو، گھر سے نکلے تھے، مدینہ منورہ پہنچے تو آدھی رات ہو گئی، رستے میں سب کے دروازے بند، ٹھنڈی کا موسم، اور مدینہ شریف کی ٹھنڈی بڑی پیاری ہوتی ہے، بہت اولے برستے بھائی، برف گرتی ہاں، بہت ہاتھ پیر، ہاں
پھر حالت ہوتی ہے ہاتھ پیر کی، خوبصورت ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر. اللہ اللہ. ہم نے دیکھا ہے لوگ دسے، وہ جو کمرے کے جو دسے ہوتے ہیں وہ اوڑھ کر کے جنت البقیع میں آتے تھے، اتنی سردی تھی. بہرحال اس زمانے کی، آج اتنی سردی تو اس زمانے کی سردی کیا ہوگی. سردی برداشت نہیں ہو رہی ہے، سب کے دروازے بند. عبداللہ نے سوچا پہلا امتحان سب تو دے کر آیا، پہلا سب کے گھر بندے، جاؤں کہاں. فوراً دل میں آیا ارے مسلمانوں کی مسجد ہے نا، اسی میں چلتے ہیں. اب مسجد میں کون ملے گا، وہاں تو فجر میں آئیں، پہلی نماز فجر، آخری نماز عشاء پڑھ کے سب گھر جا کے سو جاتے ہیں، فجر میں آتے ہیں. لیکن مسجد میں جیسے گئے تو دروازہ کھلا تھا مسجد کا، وہ کھلا رہتا تھا 24 گھنٹے اس دور. مسجد کا دروازہ کھلا تھا، اندر گئے تو جیسی اندر گئے ایک شخص نے کہا السلام علیکم عبداللہ. عبداللہ السلام. ارے آپ کون ہو، میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں. کہا آج عشاء کی نماز پڑھا کے جب حضور گھر جا رہے تھے تو مجھ سے کہا تھا میرا ایک غلام اپنی ماں کو چھوڑ کے، اپنا گاؤں چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے، کپڑے تک اتار کر میرے عشق میں مدینے آ رہا ہے. جب وہ آئے گا تو آدھی سے زیادہ رات ہو چکی ہوگی، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی. بلال تم مسجد میں اس کا انتظار کرنا، یہ میرا کمبل لو، جب وہ آئے تو میرا کمبل اس کو اڑا دے. عبداللہ تو پھوٹ پھوٹ کر کے، میں تو کیا سوچ رہا تھا وہ مجھے پہچانیں گے بھی کہ نہیں پہچان، یہاں تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اپنا کمبل دے گئے میرے لیے، اپنے بلال کو میرے لیے کھڑا کر کے رکھا. خوب روئے عبداللہ. حضور آپ سب کی عادت ہے تیرا دل رکھنا، نبھانا کوئی ان سے سیکھے یہ نبھاتے. میرے بھائیوں ہم بہت دور ہو گئے ان سے، بہت دور، گناہوں نے بہت دور کر دیا ہمیں اس سے. ورنہ وہ ہے، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا جانے وفا کوئی نہیں ہے، ان جیسا غلاموں کا خیال رکھنے والا کوئی. میرے بھائی جسے کوئی منہ نہیں لگاتا وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. ان کے ہو کے دیکھو، ان کے قریب آ کے دیکھو، ان سے اپنا رشتہ جوڑ کے دیکھو. حضور کا کمبل عبداللہ کے بدن پر آ گیا. بس آخری بات بلال نے کہا، بلال سے کہا یہ کمبل ان کا ہے. خوشبو کمبل سے ان کی آ رہی تھی. ان سے جو مسافہ کر لیتا تھا اس کے ہاتھ مہکتے تھے کئی دن تک، تو ان کے کمبل کی خوشبو کیا ہے. میرے بھائی اگر ایمان کی ناک سلامت ہو تو آج بھی مدینہ شریف جاؤ تو ان کی خوشبو آتی ہے، آج بھی آتی ہے. جا کے دیکھنا، جس دن ایمان کی ناک نصیب ہوگی دیکھ لیں. ارے ان کے شہر میں تو ان کی خوشبو آتی ہے، اعلیٰ حضرت کو تو ان کی اولاد میں بھی ان کی خوشبو آیا کرتی ہے. ہاں اللہ. تو بلال وہ کب آئیں گے؟ وہ فجر میں آئیں گے. بہرحال فجر ہوئی، المختصر یہ فجر ہوئی. جب یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. عبداللہ دل تھام کر اب آئیں گے، اب جو آتا ہے چمکتا چہرہ، لیکن وہ نہیں آئے. آخر بلال نے اقامت کہی، اور اس کے بعد جب اقامت ہوئی تو آمینہ کا لال اپنے حسن و جمال کے سارے جوبنوں کے ساتھ مصلی امامت پہ جلوہ گر ہوا. ہائے ہائے کیسے نماز پڑھی عبداللہ نے، یہ تو ان کا دل جانتا ہے. لیکن عبداللہ سوچتے تھے اگر وہ بلال کو تو کمبل دے دیا، میرے لیے کھڑا کر دیا، لیکن وہ مجھے پوچھیں گے تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں. تو جیسے سلام پھرے اور سب فارغ ہو گئے، حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھتے تھے، عادت تھی. پورے مجمع پہ نظر ڈالی اور کمبل میں چھپے. عبداللہ کیسے ہو؟ عبداللہ رو پر خوب روئے. بس پھر بہت لمبی داستان ہے، پھر بہت روئے. عبداللہ گھبرانا نہیں، کہیں جانا نہیں، یہی تمہارا سب کچھ ہے، یہی تمہارے بھائی ہے، یہی تمہارا گھر ہے. سب
مانگنے سے پہلے جو کہہ سکانا لب سے، ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہا کی نظر گئی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درے بہا دیے ہیں۔ اینڈ کیا ہوا؟ اب پوری زندگی اب اس کو رہنے دیجئے، اللہ کسی دن موقع ملے یاد دلانا تو عرض کریں گے۔ اینڈ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اب یہ دوسری روایت آ گئی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ تھی، تبوک کی جنگ میں ہم سب ساتھ گئے ہوئے تھے، اچانک میرا دل گھبرانے لگا، میں نیند سے اٹھ کر کے بیٹھا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ میں اٹھ کر کے بیٹھا، جیسے اٹھ کر کے بیٹھا تو میں نے کیا دیکھا، گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، چلو حضور سے مل لیتے ہیں۔ آقا سے ملنے کے لیے ان کے خیمے میں گیا، خیمہ خالی تھا، وہاں سے نکلا، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا، خالی تھا، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا، خالی تھا، یا اللہ خیر، محبوب کا خیمہ خالی، صدیق کا خیمہ خالی، عمر کا خیمہ خالی، یہ کہاں گئے سب؟ میں ڈھونڈنے لگا تو دیکھا سامنے کوئی مشعل لے کر کے کھڑا تھا اور کسی کی تدفین ہو رہی تھی، کسی کو دفن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ دیکھ لو عاشقوں کا انجام، عاشقوں کی کیفیت دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مشعل جل رہی تھی، کسی کی تدفین کی تیاری ہو رہی تھی، میں جلدی بھاگا کیا ہو گیا؟ پہنچا تو پتہ چلا اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تبوک میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! پھر کیا میں دیکھتا رہا، اب کیا ہو رہا ہے؟ جنازہ تیار تھا، حضور اللہ اکبر، حضور جنازے پہ کھڑے رو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس۔ میں نے کہا حضور جس کی موت پہ روئے اس کی موت کی شان کیا؟ اللہ اکبر! کیا شان ہوگی؟ بہرحال ابن مسعود کہتے ہیں حضور رو رہے تھے جنازے، آقا رو رہے تھے جنازے پہ، صدیق نے کہا آقا جس کا انتقال ہوتا ہے اس کے گھر والے قبر میں اتارتے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ حکم فرمائیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کان لگائے تو حضور کہہ رہے تھے اس کی قبر میں میں اس کو اتاروں گا۔ یہ عشق والوں کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، حضور تو غلام کے اترنے سے پہلے بھی تشریف لے آتے ہیں۔ جب حضور قبر میں اترے عبداللہ کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے لٹایا تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، کبھی میں نے تمنا نہیں کی کہ یہ چیز مجھے ملے، کیونکہ اللہ نے بن مانگے مجھے ہر نعمت دی، لیکن اس دن میں تمنا کر رہا تھا کاش یہ عبداللہ نہ مرا، ان کو موت نہ ہی ہوتی، میں ہوتا، میں مرتا، اس کی جگہ میں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ حضور نے لٹایا اور لٹانے کے بعد، لٹانے سے پہلے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اے اللہ یہ میرا عبداللہ میرا عاشق ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ کیا ہوا؟ کہہ رہے اللہ یہ میرا عاشق ہے، عبداللہ تو گواہ رہنا اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، یہ میں اس سے ہمیشہ راضی رہا حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضور نے قبر میں رکھ دیا، مشعل جل رہی تھی، مشعل میں حضور کا چہرہ بہت خوبصورت تو تھی، بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا حضور کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، داڑھی سے نکل کر عبداللہ کے منہ اور اس کے کفن پہ گرتے تھے۔ میں اس وقت تمنا کر رہا تھا عبداللہ تیرے عشق کا تجھے صلہ کیا ملا ہے کہ کوئی قبر میں کچھ لے جائے گا، کوئی کچھ لے جائے گا، تو وہ خوش نصیب ہے کہ کفن کے اندر تو قیامت تک نبی کے آنسوؤں کو سنبھالتا رہے گا، اور جب محشر میں اٹھے گا تو رسول اللہ کے آنسوؤں کی امانت اپنے کفن میں لے کے اٹھے گا۔ یہ عبداللہ کو اس کے عشق کا صلہ ملا۔ آپ اندازہ فرمائیں عاشقوں کا مقام یہ ہوتا ہے، مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ آئیے